الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، لائق تکریم معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ مبارک اور مقدس رات نصیب فرمائی ہے. شب قدر اس امت کے خصوصیات میں سے ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمایا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اور راہ خدا میں مجاہدہ کرنے والے محبوب اور مقرب بندے کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسے ولی گزرے ہیں، ایسے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 1000 ماہ ایسی شب بیداری کی ہے کہ جس میں ایک لمحے میں بھی انہوں نے غفلت نہیں کی. پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، قیام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، اللہ سے دعائے بخشش کرتے رہے، التجائے رحمت کرتے رہے. اس طرح سے 1000 ماہ انہوں نے شب بیداری کی. مسلسل متواتر 1000 مہینے تک ان کا یہ عمل رہا کہ رات میں مسلسل قیام کرتے، عبادت کرتے، اور پھر صبح ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑتے. ہتھیار سے مسلح ہو کر ہمیشہ مقابلہ کرتے تھے اعدائے دین سے، اور اس میں بھی کوئی انہوں نے کوتاہی نہیں کی. رات کی نیند بھی نہیں، دن کا چین بھی نہیں. متواتر 1000 ماہ انہوں نے رات میں قیام کیا اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی، اعدائے دین سے مقابلہ کیے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے جب بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا خوش نصیب وہ نیک بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز سے انہیں نوازا کہ بغیر جاگے کے مسلسل 1000 مہینے اور اس کی ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارے، بغیر آرام کیے کہ بغیر سوئے کے جاگتے ہوئے گزارے. اور رات میں یہ عبادت تھی تو دن میں پھر الحمدللہ اس کے لیے مجاہدے کرتے رہے. کیا ان کے لیے اللہ کے سعادت کے فیصلے تھے. اس طرح سے صحابہ کرام کے مبارک دلوں میں خیال آیا. حضرات صحابہ کرام کا ایک مزاج بھی تھا، اور مسلمانوں میں یہ مزاج ہونا چاہیے. کسی کی نیکی اور کسی کی بھلائی کا اگر تذکرہ سنیں تو ولولہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ویسا ہمیں بھی شرف عطا فرمائے، ویسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. یعنی اچھائیوں کو سننے کے بعد ویسا بننے کی فکر کرنا یہ اچھا ہے. یہ خود نیکی کی تمنا کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے. غلطی کسی کی سنیں تو ویسا بننے کی دعا نہیں کرنا، بلکہ یہ کرنا کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے اور ہمیں بھی اس طرح کی حرکت سے محفوظ فرمائے. یہ ہونا چاہیے. کسی کے گناہ کو سن کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ارے ایسا ویسا ہے تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اسے معاف کر دے. اور ہم اپنے طور پر بھی اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں بھی ویسے گناہوں سے بچائے رکھے. تو صحابہ کرام نے جب اس نیک بندے کا ذکر سنا، وہ کون تھے؟ ایک صالح تھے، ایک اللہ کے ولی تھے. تو آپ دیکھیے اللہ کے ولی کا ذکر کرنا بھی سرکار کی سنت ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے،
تقویٰ اور طہارت ان کا شعار تھا، حضور پاک علیہ السلام نے ان کا ذکر مبارک کیا۔ تو جماعت صحابہ میں سرکار نے ایک ولی کا ذکر کیا، سابقہ امت کے ولی کا ذکر فرمایا، ان کی عبادت کا ذکر فرمایا، ان کی ریاضت کا ذکر فرمایا، ان کے مجاہدے کا ذکر فرمایا۔ ہمارے بعض بھائیوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے، خیال رہتا ہے کہ بھائی اللہ والے جو اللہ والے تھے ان کی نیکیوں کا ذکر ہم کیوں کریں، وہ عبادت کیے ان کے ساتھ تھی، ان کی عبادتیں ان کے معاملات ان کے ساتھ تھے، ہم کو کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو اب دیکھیے کیا ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود بھی تو کیا کیا، ان کا ذکر مبارک فرمایا، ان کی عبادت کا بیان فرمایا کہ وہ عبادت کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے، دن میں اللہ پاک کے لیے مجاہدہ کرتے تھے، اعلاء دین کے لیے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس طرح سے وہ دن کا یہ عمل جاری رکھے، رات کا یہ عمل جاری رکھے۔ تو نیک لوگوں کے نیک عمل کا ذکر کرنا بھی پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ اب ذکر کی برکت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے، پیارے آقا کی زبان مبارک سے اس نیک بندے کی عبادت کا ذکر آیا، صحابہ کرام نے سنا، اچھا تأثر پیدا ہوا، اور یہ احساس ہوا کہ ایسا شرف اللہ پاک نے جو ان کو عطا کیا ہے، کاش یہ شرف ہمیں بھی ملتا۔ دل کی دنیا میں یہ خیالات تھے، خوشی کا اظہار کیا، حیرت بھی ہوئی کہ واہ، تمام نفس کے تقاضوں کو پامال کر کے وہ اللہ کے لیے کس طریقے سے کمر بستہ ہو گئے۔ تعجب کی بات، واقعتاً تعجب کی بات ہے کہ متواتر 1000 ماہ کی راتوں میں جاگنا اور 1000 ماہ دنوں میں عبادت کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے لیے مقابلہ کرتے رہنا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ سننے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پہ سوچیں تو یقیناً بڑے ہمت کا کام ہے، بلند ہمت والوں ہی کے کام ہے۔ حیرت کا اور تعجب کا صحابہ کرام نے اظہار کیا، اور یہ اظہار تعجب زبان سے ادا نہیں ہوا، دل کے اندر ان کے یہ خیال آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک کے قلب مبارک میں اللہ نے جو اپنے حبیب پاک کی امت سے محبت عطا فرمائی، شفقت اور رحمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اس کی خیرات اللہ نے عطا کی، اس کی لمحہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع پر، اسی مجلس میں جب کہ یہ ذکر مبارک ہوا، اور صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ کیا نصیب ہے ان کے، کتنا اچھا ان کو موقع اللہ نے دیا، بس اس احساس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے جبریل امین کو پیغام دے کر بھیجا کہ جبریل میرے حبیب پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا یہ پیغام سنا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اے حبیب ہم نے اس کلام مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب کیا شان ہے شب قدر کی، کیا عظمت ہے شب قدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک قدر کی رات ایسی شان والی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، بھلائی والی ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اب آپ بولیے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کیا اس سے پہلے وہ رات آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تاریخ میں آئی تو تھی، یعنی ماہ رمضان بھی پہلا مہینہ نہیں ہے، پہلے گزرا ہوا تھا، اور پھر رمضان کے مہینے کی 27ویں تاریخ بھی پہلے گزر چکی تھی۔ تو رات تھی، نزول قرآن کی رات بھی تھی کہ اللہ نے اس رات لوح محفوظ سے یک بار یہ قرآن بیت العزت میں نازل فرما دیا۔ یہ طے ہے کہ وہ رات نزول قرآن کی پہلے سے ہی تھی۔ نزول قرآن کی رات تو تھی، مگر 1000 مہینوں سے بہتر نہیں بنائی گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب سابقہ امت کے اس ولی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 1000 ماہ رات میں قیام کیا، دن میں انہوں نے مجاہدہ کیا، صحابہ کے دل میں تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی، تب رب کریم نے فرمایا حبیب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو نزول قرآن کی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر کر دی جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر شان والی بنا دی جاتی ہے۔ تو رات ہی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ 1000 ماہ کی عبادت کا شرف انہیں ملا تھا، کیا لمحات ان کو عطا کیے گئے تھے، کیا پاکیزہ اوقات ان کو سرفراز فرمائے گئے تھے۔ یہ دل میں خیال آیا، رب کریم کو گوارا نہ ہوا کہ دربار میرے حبیب کا سجا ہوا ہے، دل میں کوئی تمہاری طلب ہو رد کر دی جائے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے حبیب کی خیرات تم کو عطا ہوتی ہے کہ وہ جو نزول قرآن والی رات ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 ماہ کی جو عبادات کیے ہیں، بڑے ہمت کے وہ کام کیے ہیں، وہ ایک رات تمہیں ہم نے جو دی ہے اس کو ان 1000 مہینوں سے بہتر ہم بنا دیتے ہیں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر شان والی کر دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، تو مطلب نزول قرآن کی رات تو پہلے سے ہی تھی، مگر خیر من الف شہر کب بنی؟ جب حبیب پاک علیہ السلام نے اس ولی کا، اس نیک بندے کا ذکر فرمایا، صحابہ کی دلوں میں احساس پیدا ہوا، اور ایک خیال بھی آیا کہ ہماری عمریں تو اتنی بڑی ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا، ہمیں طویل عمر تو نہیں ملی ہے، ہم وہ فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ حصول فضیلت کا ایک خیال تھا۔ نیکیوں کے سلسلے میں صحابہ سبقت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے،
کیونکہ فاستبقوا الخیرات اللہ کا حکم ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو. بس وہ طلب اور تمنا تھی، زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، دعائیں بھی نہیں ہوئی، بس دل میں خیال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار ہے حبیب پاک کی امت پر، کتنا چاہتا ہے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب تشریف فرما ہے. ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے دل میں جب خیال آیا تو ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے ہی کا خیال لائے، کوئی اور غرض تو تھی نہیں. یہ نہیں کہ ارے وہ ایسا کر لیے، تنقیدی سوال نہیں تھا، تنقیدی جذبہ نہیں تھا، ان کی اطاعت پر خوش ہو کر اپنے لیے کیا ایسے لمحات ملیں گے یہ احساس تھا. اللہ پاک نے فرمایا 1000 ماہ ان کو ہم نے جو عطا کیے جس میں انہوں نے محنتیں کی ہے، ہم نے ان کو ان کی محنتوں کا صلہ دے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1000 ماہ محنت کرا کے ان کی محنتوں کو رائدہ کیے ہوں، باطل کیے ہوں، نہیں، ان کی محنتوں کا ان کو صلہ دے دیے. یہ ہمارا جو انعام تھا ہم نے ان کو دے دیا. اب یہ مزید انعام ہے جو 1 ماہ نہیں 1 رات کے عمل پر ہم وہ 1000 ماہ کا ثواب دے دیتے ہیں، 1000 ماہ کا اجر عطا کر دیتے ہیں. وہاں ہم نے وہ قانون عطا کیا اور یہاں مصطفیٰ کے لیے ہم نے یہ فضل والا قانون عطا کر دیا. 1 ماہ ایسا دیتا ہے کہ اس ماہ کی 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر 1000 ماہ سے بہتر ہے. تو اب اس سے کیا معلوم ہوا صحابہ کرام کی طرف کا، ان کے احساسات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ کتنا لحاظ ہے، کتنی قدر افزائی ہے، یہ بھی معلوم ہوا. اور یہ کہ شب قدر کے عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا، سرکار کی زبان مبارک سے جو ذکر آیا وہ سبب بن گیا. تو اللہ والوں کے ذکر کا فائدہ ملتا ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کے دلوں میں تڑپ پیدا فرمائی اور اس کے نتیجے میں شب قدر عطا فرمائی. تو گویا کہ ذکر صالحین یقیناً رحمتوں ہی کے سبب بنتے ہیں اور سرور کونین علیہ السلام ہی کے صدقے میں رحمتیں ملتی ہے. سابقہ صالحین کو بھی جو نیکیاں اور جو فضیلتیں عطا ہوئی وہ بھی تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں، کیونکہ انبیاء کرام فضیلتوں کو حضور پاک علیہ السلام ہی کے در دولت سے پائے ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ جس کو جو فضیلت اور جو نعمت اللہ نے دی ہے حضور پاک علیہ السلام کو ان نعمتوں کا قاسم بنایا ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. تو چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، نعمتیں دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے حبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ شب قدر کی شان دیکھیے آپ کے خیر من الف شہر 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ شان عطا فرما دی گئی ہے. اب ایک بات بھی غور کریے آپ کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس دور کے تقاضوں اور اس دور کے چیلنجز کا وہ جواب ہوتا ہے. جیسے چیلنجز ہوتے ہیں اس کا جواب ان کے معجزے کے ذریعے سے ان کو دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن بڑے عروج پر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا کہ آپ پھونکتے تو الحمدللہ آپ کے پھونک میں وہ شان تھی کہ ایک مٹی کی پرندے کی جیسی شکل بناتے، مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے، پرندے کی مورت بناتے، صورت بناتے اور پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے پر اپنا دست اقدس پھیرتے تو اسے بینائی مل جاتی، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر دے تو صحت یاب ہو جاتا. تو وہ جتنے فن طب میں ماہر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو گئے، دم بخود ہو گئے. تو ہر پیغمبر کو معجزہ ایسا اللہ نے عطا کیا کہ وہ زمانے کے سارے تقاضے جو تھے، چیلنج جو تھے، اس کا اس نے جواب بھی دیا اور ان کو لاجواب کر دیا. نبی کی شان و عظمت کو ان پر واضح کر دیا گیا معجزات کے ذریعے سے. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں کیا ہونے والا ہے اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ دور بہت ہی ترقی کرے گا اور ترقی ایسی ہوگی کہ جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں ہوگا. مسافتیں سمیٹ دی جائے گی، فاصلے کم ہو جائیں گے، اتنی ترقی ہوگی. مہینے 2 مہینے جہاں جانے میں لگتے تھے اب گھنٹوں میں پہنچ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کو جو معجزانہ شان عطا کی ہے وہ ان تمام چیلنجز پر بھاری اور سرکار کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے والی. اب آپ دیکھیں شب قدر کا بھی یہ اعزاز جو امت کو دیا گیا اسی دنیا کے محیر العقول کارناموں کو چیلنج کرنے والا ہے کہ دیکھیں مہینوں کی مسافت طے ہو رہی ہے تو کب گھنٹوں میں طے ہو رہی ہے. تو رب کریم نے اپنی رحمت سے یہ کیا کہ 1000 ماہ میں عبادت کرنے پر جو ان کو سرفراز کیا تھا 1 رات میں اللہ پاک اس امت کو اس سے بڑھ کر سرفراز فرما دیتا ہے. 1000 ماہ پر جو نعمت ان کو دی تھی 1 رات کی محنت پر اس سے بڑھ کر نعمتیں اس امت کو عطا فرماتا ہے. تو گویا یہ بھی ایک معنی میں دور حاضر میں جو ترقیات ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم کرشمہ ہے. اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے کس شان سے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو نوازا، 1 رات عطا